بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المجتنبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كان من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صلى اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ سامعین گرامی قدر، شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے آپ تمام مومنین کو صحت و سلامتی دی اور مجھے توفیق دی کہ ہم غم حسین کی مناظر طے کرتے ہوئے مجالس عزا کے اس سلسلے میں 7ویں منزل پہ آ گئے ہیں۔ This is the 7th مجلس، اور جو سبب ہے اطمینان کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس پر الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس کی ذات کا کہ تمام مومنین اپنی فہم اور فکر کے مطابق اس کو ابزارو بھی کر رہے ہیں اور وہ محسوس یہ کرتے ہیں کہ یقیناً قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے، اور اسی قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم محمد و آل محمد کی سیرت کا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لے رہے ہیں۔ تو کائنات میں رسول سے بڑھ کر نہ کوئی ٹرینر ہے اور نہ اس کی بتائی ہوئی بات سے بڑھ کر کوئی اسٹریٹجی ٹریننگ کے لیے کام کرتی ہے، اور اس نے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی، کتاب اللہ و عطرتی، تو کتاب اللہ کی ایک اور دوسرے اہل بیت، یہ دو چیزیں اس کے بارے میں رسول کا ارشاد۔ تو ہماری گفتگو کا آغاز جو ہوا تھا وہ تربیت کے حوالے سے تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ تربیت ایک ایسا عامل ہے، ایک ایسا ایکٹر ہے، ایک ایسی ایجنسی ہے جو ہدایت کو ایمان اور عمل صالح سے جوڑ دیتی ہے۔ یعنی اگر تربیت مائنس ہو جائے تو ہدایت موجود ہونے کے باوجود کام نہیں کرتی۔ اس کی بے شمار مثالیں ہم دیتے ہیں۔ پھر ہم نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور ہم نے یہ کہا کہ امر پروردگار دراصل ایسنس آف تربیت ہے، یعنی کوئی چیز، کسی چیز کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کی بنیاد امر الہی ہے۔ تو جہاں پر تربیت ہو رہی ہے اور امر الہی موجود نہیں ہے تو وہاں پہ شرک پروان چڑھے گا، وہاں پہ کفر پروان چڑھے گا، اور وہاں پہ نفاق پروان چڑھے گا۔ اس امر کے ساتھ ہم نے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا اور ہم نے کہا کہ یہ جو امر ہے یہ در حقیقت نافذ کرنے کے لیے ہمیں جس ٹرینر کی ضرورت ہے اس ٹرینر کا اس کائنات میں بیسٹ ہونا ضروری ہے، اور اس ٹرینر کا حاضر و ناظر بھی ہونا ضروری ہے۔ یعنی میں اپنے نفس پہ کسی ٹریننگ کو امپلیمنٹ کرنا چاہوں گا تو دونوں کے کنڈیشنز میں چاہتا ہوں کہ پوری ہوں۔ پہلے یہ کہ اگر ایک اویلیبل لسٹ آف ٹرینر ہے ان میں بیسٹ ٹرینر مجھے ملے، یہ میرا رائٹ ہے ہر انسان کا۔ دوسرے یہ کہ جو ٹرینر ہو وہ حاضر و ناظر ہو۔ تو ہماری گفتگو پچھلی 2-3 مجالس میں بڑے مدلل انداز سے کوشش ہماری یہ رہی کہ مدلل انداز سے قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ رسول خدا اس کائنات کے سب سے بڑے ٹرینر ہیں اور افضل ترین ٹرینر ہیں، اور وہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور ان کے حاضر اور ناظر ہونے کے لیے میں نے متعدد آیات پیش کی، جن میں ایک آیت کل بھی پیش کی گئی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات پیش کی گئیں، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ تمام رسول اپنی امتوں پہ گواہ ہیں، لیکن رسول ان تمام رسولوں پر گواہ ہے۔ اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ رسول جو اپنی امتوں کے ہر فرد کے اعمال اور نیات سے واقف ہو، اگر ہمارا رسول ان کی امتوں پہ بھی
گواہ ہے، کیونکہ اگر رسول اپنی امت پہ گواہ ہے تو رسول کے پاس وہ سب ذخیرہ فکر و عمل ہے انسانوں کا جو کہ وہ مختلف اوقات میں سوچتے رہے۔ رسول یقیناً ان تمام سے بھی واقف ہے، اور جو پیغمبران اکرام کی نیتیں، ارادے اور اعمال ہیں، میرا رسول ان سے بھی واقف ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ، اور پھر ہم نے مختلف مجالس میں یہ بھی دیکھا کہ رسول کی تربیت کے جو شاہکار ہیں وہ اہل بیت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ بے شک۔ اور ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل دیکھے، ہم نے مجھے تشنگی محسوس ہو رہی ہے، اور میں کل کی مجلس میں جناب سیدہ کے حوالے سے ضرور گفتگو کروں گا کہ رسول کی تربیت کا اگر پہلا شاہکار جناب حضرت علی علیہ السلام ہے تو حضور کی تربیت کے جو دوسرا نمونہ ہے وہ جناب سیدہ ہیں، اور یقیناً وہ بھی ثقلین کی منزل پہ فائز ہیں، دونوں ایک ایسے مقام پہ فائز ہیں کہ اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مدار میں ان سے بہتر ٹرینی کوئی نہیں ہے، یعنی جس نے ٹریننگ لی اس سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ ہماری گفتگو تھی۔ سورہ جمعہ کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور مسلسل اس کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، اور ہم نے سورہ جمعہ میں تسبیح پروردگار پر روشنی ڈالنے کے بعد ہم نے ان اسماء گرامی پر گفتگو کرنے کے بعد ہماری گفتگو دو تین مجالس میں هو الذی بعث فی الامیین کہ امیین میں سے ایک رسول مبعوث کر یہاں پر پہنچی ہوئی تھی، اور ہم نے تقریباً 2-3 مجالس میں یہ کہا کہ جو امیین میں سے رسول مبعوث ہوگا وہ باوجود یہ کہ مثل ان کی ہے لیکن ان جیسا نہیں ہے۔ پچھلی مجلس میں جو اعادہ ہوا وہ کس چیز کا ہوا کہ رسول مثل ہونے کے باوجود صرف سراپے میں مثل ہے، سراپے میں انسانوں جیسا ہے، لیکن باقی تمام امور میں یقیناً رسول اللہ جو ہیں وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر وہ میرے جیسے ہوں تو میرا ذہن یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میں کسی ایسے ٹرینر سے ٹریننگ لوں کہ جو خود میرے جیسا ہو، تو پوائنٹ آف کنفلکٹ آ جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول کو مجھ سے نہیں سب سے بہتر ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ یہ ساری گفتگو تھی ہماری پچھلی تمام مجالس کی۔ تو بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم نے کل کی گفتگو میں یہ بھی دیکھا کہ قرآن مجید نے تمام انسانوں کے لیے جو راستہ منتخب کیا اس کو صراط مستقیم کا، ایسے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس صراط مستقیم پر پروردگار خود موجود ہے، اس صراط مستقیم پر میرا رسول موجود ہے، اس صراط مستقیم پہ وصی رسول موجود ہے، اور اسی صراط مستقیم پر شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، موجود نہیں ہے، بیٹھا ہوا۔ اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے رسول کی اتباع ہو سکتی ہے، لیکن شیطان کا یہ کہنا، اسی آیت سے اگلی آیت میں پھر یہ ہے کہ میں بیٹھوں گا اور میں تیرے مخلوق کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ تو امام جعفر صادق سے بھی کسی نے پوچھا، امام سے معصوم سے کسی نے پوچھا کہ شیطان تو 4 طرف بیٹھا ہے تو کیا کریں؟ تو کہا کہ 4 طرف سے حملہ کر سکتا ہے، اوپر اور نیچے سے حملہ نہیں کر سکتا۔ جب حملے کا خوف ہو تو ہاتھ اوپر اٹھا لیا کرو، اور یہ خوف بڑھ جائے تو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 جگہ ایسی۔ لیکن قرآن مجید نے اسی صراط مستقیم کو سبیل بھی کہا ہے، اور میں نے سورہ دہر یعنی سورہ انسان کی آیات جب پیش کی تھی تو اس میں میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس انسان کو سبیل کی طرف ہدایت دی، راستے کی۔ صراط مستقیم، صراط بھی راستے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور سبیل بھی، اور یکساں استعمال ہوا ہے۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ پروردگار جب اس کی طرف، پروردگار کی طرف سے دیکھیں تو وہ صراط مستقیم ہے،
اور جب انسانوں کے لیے اس کا حکم دیا گیا ہے تو وہ سبیل ہے، راستہ وہ ایک ہی ہے۔ لیکن یہ سبیل کا جو سورہ دہر میں اعلان ہوا ہے وہ یوں ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس انسان کو کہ جو قابل ذکر نہیں تھا اور ملے جلے پانی سے پیدا ہوا، اس کو ہم نے سننے کی سماعت کی بھی طاقت دی، دیکھنے کی بھی طاقت دی، اور اس کے بعد انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سبیل کی طرف ہدایت دی، سبحان اللہ، اور پھر اما شاکرن و اما کفورا۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ شکر گزار بن جائے اور سبیل کی طرف جو ہماری ہدایت ہے اس کو قبول کر لے، اور یا کفر کر لے یعنی انکار کر دے اور ہدایت نہ قبول کرے۔ لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سبیل کیا چیز ہے، قرآن مجید میں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا سبیل اسی طرح سے ہے کہ جو صراط مستقیم کے لیے ہم نے ڈسکور کیا کہ ہاں محمد و آل محمد کی پیروی میں جانا دراصل جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے، کیا یہ دونوں مختلف لفظ ہیں؟ تو یہ میرے لیے میٹر آف انٹرسٹ تھا، اور قرآن مجید میں بڑا اس پہ زور ہے اور متعدد جگہ پہ۔ تو پہلے تو سب سے پہلے پروردگار نے اس سبیل کے حوالے سے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل، کہ ہم نے اس سبیل کے لیے ہدایت کی، تو رب العالمین نے اس سبیل کو اپنی سبیل، پھر اپنے رسول سے کہا کہ کہو قل ھذہ سبیلی، اے رسول، یہ قرآن مجید کی قاعدہ ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، دس از مائی پاتھ، دس از مائی وے۔ اچھا یہ پھر ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک جگہ پر پھر رسول سے کہا اور موضوع کو تشنا نہیں رہنے دیا اللہ نے، پھر ایک جگہ پہ سورہ نحل میں کہا کہ ادعو، اے رسول لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے سبیل۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ رب کی سبیل ہے، بلانے والا رسول ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ادعو، اے رسول بلاؤ، دعوت دو، الی سبیل ربک، اپنے رب کی سبیل کی طرف، اپنے رب کی سبیل کی طرف، اور پھر اسٹریٹجی بھی فوراً دی، اور اسی پر ہم گفتگو بھی انشاءاللہ آنے والی مجالس میں کریں گے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے سبیل کی طرف بلاؤ، بالحکمت، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی حکمت، بڑی دانشمندی کے ساتھ، والموعظۃ حسنہ، اور اس واعظ کے ساتھ جو سب سے اچھا، بہت اچھا، یعنی بہت ہی اچھی گفتگو کے ساتھ، بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے حکمت جو کہ سوچنے کی چیز ہے، یعنی آپ فیوچر کو دیکھتے ہوئے، ہم اس پہ حکمت میں بھی بات کریں گے جب سورہ جمعہ میں آئے گی، لیکن حکمت کا تعلق فیوچر میں دیکھنے سے ہے کہ جو سٹیپ میں لے رہا ہوں اس کے فیوچر میں کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اور اس کے مطابق آپ جو اقدامات اٹھاتے ہیں یا قدم اٹھاتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ حکمت کا تعلق سوچنے سے ہے۔ دوسری چیز موعظۃ حسنہ، اور پھر واعظ کرو، وہی جو تم نے حکمت کی بنیاد پر جس انداز سے سوچا ہے اس کو ایسا نہ ہو کہ جو تمہاری حکمت ہو وہ کہیں سخت لفظوں کا روپ دھار لے، کہیں اس میں درستگی آ جائے۔ اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ پہ بھی کہا گیا ہے رسول یہ جو تمہارے لوگ ارد گرد ہیں یہ تمہاری نرم گفتاری کی وجہ سے تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اگر کہیں تم سخت اور درست لہجہ استعمال کرو تو یہ بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ تو ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلا۔ پہلی چیز کیا چیز ہے؟ بالحکمت والموعظۃ حسنہ، اور دوسری بہت اچھی گفتگو کے ساتھ، اور تیسری وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جادل، جدال آپ نے سنا ہوگا، ایک ہوتی ہے جنگ میں اسلحہ باہر نکل آتا ہے، جدال میں وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو جنگ میں ہوتی ہے، لیکن فریقین نے اسلحہ اپنی جیب میں ڈالا ہوتا ہے، چھپایا ہوتا ہے۔ جدال سے اگلی کیفیت کا نام جو ہے وہ جنگ ہے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی تو وہ اس کو جدال کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ تم آرگومنٹیشن کرو، اگر وقت آ جائے کہ گفتگو ایسی، جادلہم
باللتی ہی احسن ہو، لیکن یاد رکھنا یہ آرگومنٹیشن ایسی ہو جو اپنی نوعیت میں سب سے بہتر ہو، یعنی جس سے زیادہ بہتر کوئی پاسبلٹی نہ ہو۔ تو یہ آیت ہی ہمارے آدھے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ہر شخص اپنی ایک پوزیشن لینے کی فکر میں ہوتا ہے اور اس پوزیشن پر وہ انسسٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ دوسرے کو یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہو یا نہ ہو میں ضرور صحیح ہوں۔ اور میں نے سبحان کی جو گفتگو کی تھی اس کا سب سے بڑا رزلٹ ہی یہ تھا کہ سبحان کا لفظ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں کوئی کتنا بڑا متقی ہو اس کی پوزیشن کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے یہاں گفتگو میں تلخیاں آ جاتی ہیں۔ ہم حکمت وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہوئے پہلے ہی پوزیشن لیتے ہیں، سب سے پہلے ایک پوزیشن لی، اب وہ پوزیشن کو پروف کرنا بعد کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے دوسروں کی نگاہوں میں سب سے پہلا حکمت سے کوئی کام نہیں لیا، بغیر تعین کیے کہ جو آج کی گفتگو ہے اس کا فیوچر میں کیا امپیکٹ ہوگا، ہم نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا۔ تو جب حکمت کے بغیر گفتگو ہوتی ہے تو پھر حکمت کے بغیر جو بھی گفتگو ہوگی، فریقین اگر حکمت کے بغیر گفتگو کریں گے تو علم علم سے نہیں ٹکرائے گا، جہالت جہالت سے ٹکرائے گی اور اس کا نتیجہ جہالت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حکمت سوچا کچھ نہیں اور اپنا پوائنٹ سامنے رکھا اور اس پہ پوزیشن لی، پھر اس کے بعد پوائنٹ تو دور چلا گیا، اس کی وجہ کیا؟ نیکسٹ موعظۃ حسنہ۔ پھر گفتگو جو تھی وہ موعظہ حسنہ سے دور ہوتے ہوئے تلخ کلامی میں داخل ہو گئی۔ تو اسلام نے اللہ کی طرف بلانے کا جو پہلا اصول دیا اس سے آغاز نہیں کیا، جو درمیانی اصول دیا اس کو چھوڑ دیا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حکمت بھی نہیں ہے، موعظہ حسنہ ہی نہیں ہے تو جدال نہیں ہوتا ہمارے ہاں، اور اس کے لیے کوئی بہترین طریقہ اختیار نہیں کرتے ہم۔ اصل میں جب حکمت کو چھوڑ دیتے ہیں، موعظہ حسنہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم جدال میں داخل ہونے سے پہلے ہی جنگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پرانے زمانے میں جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ تلواریں نکالتے تھے، ہمارے پاس اس سے زیادہ سنگین اسلحہ، تیز زبانیں ہوتی ہیں جس سے ہم دوسروں کے عقائد کا گلا کاٹتے ہیں، دوسروں کے بلیفز کا گلا کاٹتے ہیں، دوسروں کی عزت نفس کا گلا کاٹتے ہیں، اور جب ایک اپنے مخالف کو مردہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ایمان، ہم جس ایمان کو اس میں داخل کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم داخل کر چکے ہیں، اللہ کے جس راستے کی طرف اس کو بلانا چاہ رہے تھے وہ بلا چکے۔ حالانکہ وہ شخص اب نہ صرف یہ کہ آپ سے برگشتہ ہے، آپ سے ناراض ہے، بلکہ وہ آپ کی تصویر میں آپ کے مذہب کو دیکھ رہا تھا، آپ کے مذہب سے بھی اس کی نفرت شروع ہو گئی، اس کی تصویر میں وہ آپ کے رب کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے لیے بھی نفرت شروع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ دیکھو وہ لوگ تمہارے خداؤں کو برا کہیں تو تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، میں کل کنڈیشن بیان کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے ہیں نہیں، تم ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جب تم ان کو برا کہو گے اور پیچھے حکمت نہیں ہوگی، موعظہ حسنہ نہیں ہوگا، باللتی ہی احسن جدال میں نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو برا کہنے لگ جائیں گے جو سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا را یہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دو بالحکمت، اور حکمت کے لیے ایک نسخہ جو تمام بہت بڑے بڑے علماء نے تجویز کیا ہے کہ جب بھی گفتگو کریں تو کیونکہ ناقص ہیں ہم، سبحان نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم سب کہاں ہیں، پوزیشن ہم کوئی لے نہیں سکتے، تو تحریر میں چیزیں لائیں۔ جب آپ تحریر میں چیزیں لاتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ جب کسی مومن کی مومن سے گفتگو ہو تو تحریر میں اس سے کہیں ای میل آپ کو کر دے، پھر ایک وضو کر لیں، کیونکہ آپ اگر اس کی بہتری چاہ رہے ہیں تو وضو کر لیں۔ وضو کرتے ہی آپ کے سارے
قزم، غیظ، غضب، یہ چیزیں کو زود ہو دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد غور کریں، اس پہ تحقیق کریں اور الفاظ کا چناؤ وہ کریں جو بیسٹ ہو، اور اس کے بعد بیسٹ طریقہ کار تحریر ہوتی ہے، تحریر کو اس کے پاس بھیجیں اور فضا اتنی رکھیں. کوئی پوزیشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اپنے آرگومنٹس پہ کو بڑھائیں آگے، یہ فکری گفتگو کو آگے بڑھائیں. پوزیشن کہیں لینے سے آپ کوئی بینیفٹ نہ لے رہے ہوتے نہ دے رہے ہوتے. تو یہ میری گفتگو بڑی. تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا سبیل کے لیے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے سبیل کی طرف بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو اب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یا اللہ، یہ ایک طرف تو نے صراط مستقیم کا لفظ دیا، دوسری طرف یہ سبیل کا لفظ دیا، اور اپنے حبیب کو کہا کہ یہ سبیل میری، یہ اپنے حبیب کو کہا قل ہے حبیب کہہ دے ہذہ سبیل ربی، سورہ یوسف، کہ یہ سبیل جو ہے وہ میری ہے، یعنی رسول کی بھی ہے. تو تیری سبیل ہے، تیرے رسول کی سبیل ہے، لیکن یہ سبیل ہے کیا؟ تو پھر ایک جگہ پہ مجھے قرآن مجید میں ملا جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی سوال اجر میں نہیں کرتا. میں تم سے کوئی سوال اجر میں، کہ اجر کے لیے کوئی سوال نہیں کرتا کہ مجھے یہ اجر دو، مجھے وہ اجر دو. اور کیا سوال کرتا ہوں؟ ان یتخذ سبیل ربی، کہ میں تم سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے رب کی سبیل کی طرف آ جاؤ. اور جو من شاء ان یتخذ سبیل ربی، کہ میں اللہ جس کو چاہے گا وہ لائے گا، اور میں تم سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ تم سبیل رب کے سبیل کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے. رسول اللہ نے، تمام انبیاء نے جو ہے وہ مختلف قسم کے سوال کیے ہیں، لیکن رسول اللہ نے قرآن مجید میں صرف 2 جگہیں ہیں جہاں سوال ہے. اس فنومنے کو سمجھانے کے لیے، اس سے پہلے کہ میں نتیجہ نکالوں، اس فنومنے کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو درخواست کروں. میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور ریحان بھائی نے مجھ سے کہا کہ الفی صاحب آپ بھی بتائیں کہ مجلس پڑھ رہے ہیں اس کا اجر کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ یہ اجر پروردگار مجھے دے گا، لیکن میرا ایک صرف سوال ہے آپ سے. ریحان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ وہ سوال کیا ہے؟ میں نے کہا آپ جو ہے وہ اپنے رب کے سبیل کی طرف چلے جائیں. سوال میرا صرف ایک ہے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے رب کی سبیل کی طرف. جی اور اجر کے طور پہ، ہاں اجر کے طور پہ. اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میری اس مجلسوں کا، جتنے بھی مجلسیں پڑھوں، میں جو اجر چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی سبیل کی طرف چلے جائیں. پھر کچھ دن بعد میری ملاقات ہوئی ان سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے وہ ایک سوال پوچھا تھا کہ کوئی مجالس کے حوالے سے بات. میں نے کہا جی میرا ایک ہی سوال ہے کہ آپ اپنے رب کی سبیل کی طرف چلے جائیں، اور رب کے سبیل. ان کا کہ ہاں ٹھیک ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. اب میں نے جملہ آگے تبدیل کیا. میں نے کہا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میرے اہل خانہ سے جب میں نہیں ہوں گا تو محبت رکھیے گا. سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے؟ آپ میرے اہل خانہ سے، اس کا مطلب اگر سوال ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیل پہ چلنا اور اہل خانہ سے محبت رکھنا چیز ایک ہے. ایسا ہی نا. یہاں پہ کیا کہا رسول نے؟ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ اپنے رب کی سبیل پہ چلو. اور پھر سورہ شورى میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ قربہ سے محبت رکھو. سبحان اللہ. تو سبیل بھی قربہ سے محبت کا نام. جی بہت امپورٹنٹ ہے. جی میرے خیال سے ان کے ذہن میں آ رہا ہے یہ جو آیت آپ نے پہلے پڑھی ہے یہ مکی ہے، جی، اور جو آخر جو دوسری پڑھی ہے یہ مدنی ہے. یہ کتنا ٹائم گیپ کا یہ میرا خیال ہے کہ مجھے صحیح علم نہیں ہوگا اس کا. سورہ شورى کی بھی اصل میں آیات متفرق مقامات پہ آئی ہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مسلمان اس قابل تھے کہ سبیل کو سمجھ سکے تو رسول کی حکمت نے یہ نہیں گوارا کیا
کہ وہ اس مقام پہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے، لہذا اس وقت تک سبیل کو رکھا اور مسلمانوں کو دیگر معاملات میں دعوت دی، لیکن جب ایک مقام آ گیا کہ اہل بیت کا کردار رسول کے کردار کی طرح سورج بن کے چمکنے لگا، تو پھر بتایا کہ وہ سبیل جس کی طرف میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کل تک تمہارا ظرف نہیں تھا، لیکن اب تم دیکھ لو گے کہ یہ میرٹ کا مسئلہ ہے، میری پرسنل پریفرنس نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کا کردار وہاں تک میرا کردار تھا۔ اگر میں کہہ دیتا کہ قربا سے محبت کرو تو اسلام اقربا پروری ہوتا، آج تم نے ان کی فضیلتیں دیکھ لی ہیں، سبحان اللہ، اور کوئی چھوٹی فضیلتیں نہیں ہیں۔ رسول میں ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ رسول نے 4 جگہوں پہ پورے تمام مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، ذوالعشیرہ میں کوئی ایک نہیں اٹھا سوائے حضرت علی علیہ السلام کے، مکہ تمام مسلمانوں کو دعوت دی بستر ہجرت پہ، علی کو روکا کہ تم ابھی نہ اٹھو، سبحان اللہ، بلایا سب کو، کون ہے جو بستر ہجرت پہ سوئے گا؟ کسی نے، جب سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں، صرف ایک شخص راضی ہوا، علی علیہ السلام۔ پھر بدر کے لڑائی میں ایک کنواں تھا بدر کا، ادھر لشکر تھا کفار کا، ادھر جو ہے تمام مسلمان 313 بہترین مسلمان۔ رسول اللہ نے کہا کون ہے جو بدر کے اس چشمے سے جا کے، اس کنویں سے جا کے پانی لے کے آئے گا؟ سب کے سروں پر آ کے پرندے بیٹھ گئے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسرا مقام جہاں صرف علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا، اور چوتھا مقام خندق میں جب عمر عبدود کی جب حرزہ سرائی شروع ہوئی ہے، آیا ہے اور آنے کے بعد رسول کے خیمے کو پھاڑ کے کہنے لگا عجیب مسلمان ہو، عجیب مسلمان ہو، تمہارے لیے تو اعزاز رکھا ہے تمہارے خدا نے، اگر مجھے مار دو گے تو مجاہد ہوگے، میں تمہیں مار دوں گا تو شہید ہوگا، اتنے اتنے بڑے اعزاز تمہارے خدا نے تمہیں دیے ہیں، میرے مقابلے میں کیوں نہیں آتا؟ رسول نے سب کو مخاطب کر کے کہا کون ہے کہ جو اس کتے کو جواب دے، من لہو وکل، کون ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ اور کوئی نہیں اٹھا، سب کے سروں پر پرندے تھے، صرف علی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ اب باقی گفتگو بعد میں ہوگی، یہ بتائیے کہ رسول اخلاق حسنہ کی منزلوں پہ فائز ہے، یہ من لہو وکل، اس کتے کو کون جواب دے گا؟ یہ رسول نے خالی اس کو کتا نہیں کہا، ایک اصول دیا ہے کہ جو بھی رسول یا اہل بیت رسول کے گھر پہ حملہ کرے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ کتا ہو۔ تو کردار اسٹیبلش جب ہو چکا تو کہا کہ یہ سبیل قربا ہے۔ دشمن علی اہل بیت پہ لعنت، بے شمار، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اس کی بڑی جسارت تھی یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم ناموس رسالت کے جس مسئلے پر ہمارے آرٹیکلز، ہماری ویب سائٹ، ہماری سوشل ویب سائٹ، ہمارا میڈیا، ہم مسلمان ریلیز نکالتے ہیں، مجلسوں میں اذانیں بلند ہو جاتی ہیں، ناموس رسالت پہ اس سے بڑا کیا حملہ ہے کہ ایک شخص خندق پھاند کے آیا، اس نے آ کے پہلے آواز دی، پھر خیمہ رسول کو پھاڑا اور بلایا، جسارت کی، اور تمام مسلمان بیٹھے رہ گئے۔ اور جب جانے والے نے اجازت مانگی تو مولا نے بھیجا، اور پھر خالی بھیجا نہیں، جب علی گئے ہیں، بس ایک دو جملے ایسے آ گئے، جب علی گئے ہیں تو ایک عجیب جملہ کہا، برز الایمان کلہ، لیکن یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اس لیے نہیں کہ مولا کی فضیلت برز الایمان ہے کہ وہ کل ایمان جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کل ایمان رسول کے پاس، رسول تو اللہ کا رسول، وہ تو عین ایمان۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل ایمان، وہ لوگ بہت بیٹھے ہوئے تھے، صحابی سارے، مولا میرے بیٹھے تھے، سب کے سروں پہ پرندے، اور سب عمر اپنے عبدود کی شان بیان کر رہے تھے، رسول اور علی کے سامنے بیٹھ کر رسول اور علی کے اور رسول اللہ کے دشمنوں کی شان بیان کی جا رہی تھی وہاں پہ، کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ یعنی عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی اسلام پہ وقت پڑا ہے، موٹیویشن کے لیے اہل بیت کے علاوہ ملا ہی کوئی نہیں۔
रसूल को मोटिवेशन के लिए कोई मिला ही नहीं है। और ये मुतादिद हुआ, ये बद्र में भी हुआ, अबू सुफियान के लश्कर के बारे में गुफ्तगू है। मतलब हम किसी के बारे में नहीं गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये तकलीफ दे अम्र है कि आप अपनी जान नफ्स, नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तो औला है, मोमिनीन के नफूस पे अव्वलियत रखता है। जब आपने अपना नफ्स दे दिया तो उसके बाद कोई गुफ्तगू बनती नहीं है। अब जो रसूल है, जो रसूल करेगा बस वही है, उसके अलावा नहीं। लेकिन बहर मैं समझता हूँ कि शायद हमें अपने इम्तिहान, हमें भी अपने नफूस को जांचने की जरूरत है। लेकिन जब सवाल मेरा बड़ा अहम है ये, और वो ये है कि जब अली जा रहे हैं तो रसूल क्या ऐलान करें, बरज़ल ईमान कुल्लु, कि पूरे का पूरा ईमान जा रहा है। अब उस खैमे में जितने लोग मौजूद हैं, अब हजरत अली अलैहिस्सलाम तो खैमे से बाहर चले गए। मेरा सवाल यह है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कौन है? पूरा ईमान तो बाहर है, ये जो लोग बैठे हैं ये कौन है? तो मेरे मौला गए। और फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त मिलेगा तो बहरहाल मौजू का नहीं, लेकिन एक सवाल का जवाब में आगे गुफ्तगू। तो गुफ्तगू क्या हुई? गुफ्तगू ये तो सबील इसलिए भी कुर्बा को कहा गया। फिर कुरान मजीद ने सूरह फुरकान में एक अजीब आयत दे दी, और वो आयत वयौम यहुद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि। सूरह फुरकान एक मंजर देखेंगे, हश्र का मंजर है, परवरदिगार है, अल्लाह के नबी रसूल सब कुछ, सब पूरा दरबार लगा। अचानक फुरकान, सूरह फुरकान में एक अल्लाह ने उस मंजर के ऊपर इशारा किया, और वो अजीब इशारा, वो यौम यहुद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि। एक जालिम, अव्वल एक जालिम उस वक्त अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को अपनी दोनों दांतों के दरमियान, जब शदीद टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि इसको काटेगा, काट रहा होगा, परेशानी के आलम में। वो यौम यहुद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि, अपने हाथों को काट रहा होगा, उंगलियों को काट रहा होगा, परेशानी के आलम में। यक़ूलु, वो कहेगा क्या कहेगा? लैतनी अत्तख़िज़्तु, काश मैंने ना इख्तियार किया होता। लैतनी अत्तख़िज़्तु मअर रसूल सबीला, वो जो रसूल की सबील है, काश मैंने उसको इख्तियार कर लिया होता, काश मैंने उस सबील की तरफ मैं चल पड़ा होता, काश उस सबील को मैंने इख्तियार कर लिया होता। ये उसका एहसास नदामत के बाद जुमला है। और ये कुरान मजीद ने इस तरह की जो मंजर साजी है कहीं नहीं की, यानी या फिर उस वक्त की है कि जब सरों पर परिंदे बैठने का तस्करा है, या फिर सूरह फुरकान में जो हश्र का मामला है उसमें कि एक जालिम है जो अपने हाथों को चबा कर कहेगा काश मैंने रसूल की सबील को इख्तियार किया होता। और फिर उसके बाद अजीब गुफ्तगू की कि लम या वैलता, शामत अमाल है मेरी, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश, शामत आमाल है मेरी कि मैं काश उस शख्स को अपना दोस्त ना बनाता। तो कोई शख्स है, कोई शख्स, उस शख्स के साथ कोई और है जिसको दोस्त बनाने की वजह से उसने सबील का रास्ता छोड़ दिया। हश्र का मंजर कुरान मजीद कह रहा है। और फिर क्या कहा कि अजीब अजीब जुमला उसका है कि मेरे पास, अगली जो आयत है उसमें जुमला है कि मेरे पास हिदायत आई, मेरे पास जिक्र आया, मेरे पास जिक्र आया और मैंने उसको भुला दिया। वो जानी अने जिक्र मैंने भुला दिया, इस बादा जानी, जबकि ये मेरे पास आया। और उसने जुमला ये अदा किया कि मैंने उस जिक्र को भुला दिया जो कि मेरे पास आ चुका था। और फिर क्या कहा? काना लिल इंसान खुजूला, कान शैतान लिल इंसान खुजूला, शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है।
اب یہ جس نے اس کو سبیل سے دور کیا اس شخص کو اور آئی ہوئی ہدایت آئے ہوئے ذکر کو اس کو دور ہٹا دیا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد اس نے کنکلوڈ یہ کیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جس دوست نے اس کو سبیل سے ہٹا دیا اس میں کریکٹرسٹکس کچھ اتنی تھیں کہ اس نے اس کو شیطان پہ کنکلوڈ کیا۔ یہ حشر ہے اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ کسی اور جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ نے شیطان کے متعلق کہا ہے وقال الشیطان للانسان اکفر، شیطان نے انسان سے کہا کہ کفر کر، فلما کفر، جب اس نے کفر کر لیا تو شیطان نے کیا کہا؟ قال انی بریء منک، میری تیرے سے برات ہے۔ عجیب بات ہے کہ یعنی اس نے پہلے شیطان نے انسان سے کہا کفر کر، جب اس نے کفر کر لیا تو شیطان نے کہا انی بریء منک، کہ اب تو کافر ہو گیا ہے، تو میری اب کیا مدد کرے گا، میری تیرے سے برات ہے۔ وہ شیطان ہے مگر جانتا ہے کہ جو کفر کرے وہ کام نہیں آ سکتا۔ تو بس یہی فرق ہے، جب تم کہتے ہو کہ ہماری مدد کے لیے کسی کو پکارا نہ جائے، تمہارے پاس لوگ وہ سارے ہیں جو کفر کی منزل پہ رہے ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ہمارے پاس کلے ایمان ہے، کلے ایمان کو شیطان نے کبھی نہیں کہا کہ وہ مدد نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں، جب تمہاری گفتگو ہوتی ہے تو تمہارے پاس دنیا اور آخرت میں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ شیطان نے کیا کہا کہ فلما کفر قال شیطان انی بریء منک، میں تجھ سے بری بھائی، مجھے دور جا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور جو عالمین کی ضرورتوں کو، رب العالمین، یعنی شیطان کو یہ علم ہے کہ وہ شیطان ہونے کے باوجود شان کریمی پروردگار کی یہ ہے کہ وہ اسے یوم معلوم تک ہر ضرورت کے لیے رزق دے گا، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو یہ جملہ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اس نے کہا ہے کہ فبما اغویتنی، کہ میں اغوا کروں گا الا عبادک الصالحین، اے اللہ میں سب کو اغوا کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلصین بندوں کے، ان بندوں کے جو بڑے خالص ہیں۔ یعنی ایک طرح سے دیکھیں کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، اللہ کا بھی پرابلم اس کو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، پھر جو انبیاء سے زیادہ مخلصین کون؟ انبیاء کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں؟ مسئلہ اس نے خلافت پہ ہمیشہ ڈالا۔ شیطان میں جب اللہ نے اپنی امر کے ذریعے روح پھونکی تو فوراً اس نے شیطان کی برتری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرا آپ غور کریں، قرآن قیامت تک ہے، قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، قیامت تک کے لیے وہ آیت ہے کہ اللہ تیرے مخلصین بندوں سے جو ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یا انسانوں کو وہ کبھی اللہ کے نام پہ گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کبھی مخلصین ان کو تو وہ گمراہ کر ہی نہیں سکتا، گمراہ کرے گا ہمیشہ خلافت کے نام پر، خلافت کے نام۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اللہ کنٹروورشل نہیں ہے، نبی کنٹروورشل نہیں ہے، معاملہ آ کے نبی کے بعد خلافت پہ رہا ہے جہاں پہ اس نے اپنا بار کیا ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل ایک اور ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ گئے نا پہاڑ پر، تو وہاں پہ حضرت ہارون کو چھوڑ گئے، حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تو قوم نے سامری کے جال میں ایک چیز کو پوجنا شروع کر دیا جس کو بچڑا کہتے تھے، وہ آواز نکالتا تھا۔ تو رسول نے ایک حدیث دی کہ یا علی انت منی، اے رسول، اے علی تو مجھ سے
اس مقام پہ ہے، یا علی انتا منی تو مجھ سے اس مقام پہ ہے جس مقام پہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ تو اب ٹھیک ہے، رسول ہو گئے موسیٰ کے مقام پہ، علی ہو گئے ہارون کے مقام پہ۔ اس کے بعد جس جگہ قوم نے جھگڑا کیا ہے وہ بچڑا ہے، اور قوم جب رسول کے جانے کے بعد منقسم ہوئی ہے تو وہ خلافت پہ ہوئی ہے۔ تو اگر آپ صرف ان دو آیتوں کو رسول کی حدیث میں دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کا مقام وہ ہے جہاں عصمت ہے، جہاں نبوت ہے، ہارون کا مقام وہ ہے جہاں عصمت ہے، جہاں نبوت ہے۔ تو نبی اور علی پہ جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا تو اس بات پہ شیطان نے کرایا ہے کہ ہارون کے ساتھ جس طرح سامری کے مقابلے پر اس بچڑے کو پوجو، اسی طرح مسلمانوں کو گمراہ کیا کہ علی سچا نبی ہے، سچا ولی ہے، لیکن جو خلافت ہے وہ ایسوں کو دے دو جس کا مقام اس بچڑے جیسا ہو۔ تمام مسلمانوں نے جس طرح ہارون، بنی اسرائیل نے ہارون کو چھوڑ کر اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ علی کو چھوڑ کے خلافت کو پوجنا شروع کر دیا۔ دمشق کلندر، دمشق کلندر، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر، کمبر کا مولا، میسم کا مولا، ہم سب کا مولا، تو قبر کے باہر کچھ کر لے تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری۔ یہ کوئی رسول کی حدیث کوئی مذاق نہیں تھی کہ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیثیں جہاں پہ رسول نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کہ جس طرح بنی اسرائیل گمراہ ہوئی اس طرح میری امت ہوگی۔ اپنی امت کو بنی اسرائیل کی امت سے تشبیہ دی ہے، بنی اسرائیل کے افیئرز کو اپنے امت کے افیئرز سے تشبیہ دی ہے، اپنے آپ کو موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، حضرت علی علیہ السلام کو ہارون کے ساتھ دی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا جس طرح وہاں پہ امت بنی اسرائیل نے جا کر ہارون کی داڑھی کو نوچ لیا تھا، بعد میں جا کے قتل کی دھمکی دی تھی؟ کیا حضرت ہارون نے کہا نہیں قرآن میں جب گفتگو ہوتی ہے کہ اے موسیٰ میری جو ہے وہ داڑھی کو نہیں، پر مجھ پہ الزام نہیں لگائیے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے مجھے قتل کر دینا چاہا؟ تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ خلافت کے میٹر پہ جب میرے مولا نے اجتناب کیا دینے سے کہ تمہاری خلافت کا اس پورے دین کے پیراڈائم میں کوئی عمل دخل ہی نہیں، تمہاری بنائی ہوئی خلافت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور میں اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ قوم نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے؟ تو ایک بات ہوئی ہے۔ بہرحال تو وہ شخص نے کہا کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش، اور لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن ذکر سے گمراہ کر دیا، بعد از جانی، جبکہ وہ میرے پاس آیا۔ اور اس کے بعد شیطان تو انسان کو کھلی گمراہی میں ڈال دینے والا۔ اس کے بعد یہ جملہ جب ختم ہوتا ہے تو یہ ایک عجیب جملہ میرے رسول کا آتا ہے، قال الرسول، یہی سورہ فرقان میں، قال الرسول، رسول نے کہا، انا قوم اتخذوا، یا اللہ، یا ربی، انا قوم اتخذوا، یا پروردگار اے میرے رب، یہ میری قوم نے ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اب شکایت رسول کی ہے کہ اے پروردگار اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ یعنی وہ شخص کہ جس نے سبیل کو چھوڑا، اس کے بعد کی آیت میں قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول، یہ وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر امت کے لیے کوئی شکایت کا جملہ نہیں کرتا، کوئی ایک جملہ نہیں کرتا کہ رسول نے کہا ہو کہ یہ میری قوم، حضرت نوح نے کہا میری قوم ہی بڑی خراب ہے، باقی موسیٰ نے بنی اسرائیل کو تانے دیے، حضرت عیسیٰ نے کہا کیسے عجیب لوگ، سب نے کہا، لیکن میرے رسول نے دنیا میں کبھی نہیں کہا، اور آخرت میں بھی صرف ایک جملہ کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو مہجور کر دیا۔ اب دو باتیں ہیں شیعوں کے لیے، یا تو اس آیت کا مصداق کوئی قوم ہے، اگر میں رسول کیا تو آپ رسول کی قوم ہونے سے انکار کرتے ہیں،
اور خارج از اسلام ہو جائیں، یا آپ رسول کی قوم ہیں تو پھر سوچیں کہ قرآن کو محجور کتنا ہمارے یہاں کیا گیا ہے اور کس حد تک اس کو ہم بھلا دیا ہے۔ تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ مجالس کی قبولیت مجالس میں آ کے ہوتی ہے، معاملہ اس کا بالکل برعکس ہے، بالکل برعکس ہے۔ یعنی قبولیت کوئی ایک لمحے کا نام نہیں ہے کہ اس لمحے میں قبولیت دراصل یہ ہے کہ میں اگر حج کرنے گیا تو وہ حج کی قبولیت یہ نہیں ہے کہ کوئی لمحہ ہے کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور اٹھا کے وہ لے جائے گا لمحہ، اور وہ لمحہ میرا جا کر پروردگار جو ہے وہ اس لمحے کو قبول کر لے گا اور حج میرا قبول ہو جائے گا اور اس کے بعد نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ حج کی قبولیت یہ ہے کہ آپ حج کر کے آئے، جو کیفیت دوران حج آپ کی تھی، اگر 3 مہینے کے بعد وہی کیفیت آپ کے پاس ہے تو حج مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ 6 مہینے کے بعد وہی کیفیت ہے تو حج آج 6 مہینے تک مقبول ہے، سال کے بعد ہے تو بھی مقبول ہے۔ لیکن اگر حج سے واپس آنے کے بعد جو کیفیت آپ کی حج میں تھی وہ آپ اپنے اندر نہیں پاتے تو سمجھ لیجئے کہ میرے مولا نے جو انگلیاں کھول کے گدھے، جانور، بھیڑیے دکھائے تھے، ہم ان میں سے کہیں ایک، ہماری شہوتیں ان میں سے ایک کہیں پر ہم بھی ان میں سے تھے۔ اور پروردگار نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ فمن تبعنی ہوا ہو، جو شخص اپنی شہوت کی پیروی کرتا ہے، فہوا کل، وہ کتا۔ قرآن مجید کی آیت بتاؤ۔ تو یہ مجالس بھی ایسی ہی ہیں۔ اگر اس مجلس میں جو کیفیت آپ کی ہے حق کا ساتھ دینے کی، یہاں سے قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کے بعد یہاں پر کہ ہم امام کے مشن کو سیرت امام کی روشنی میں ضرور امپلیمنٹ کریں گے، اور یہ مجلس ختم ہو جانے کے بعد تو بھول جائیں یہ قبولیت اللہ کے لیے جو تبرک ہے وہ نہیں پہنچتا۔ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ تمہاری قربانی ہم تک نہیں پہنچتی، تمہارے تک ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر مجلس کے بعد وہ سارے افیئرز جن سے جان چھڑانے کے لیے آبجیکٹیو یہ تھا کہ مجلس میں آئیں گے تو ہمارے ایمان میں بہتری آئے گی، ہمارے عمل صالح میں بہتری، اگر مجلس چھوڑ کر جانے کے بعد پہلی ہی رات میں غیبت سٹارٹ ہوئی، پہلی ہی رات میں کہیں پر جھوٹ بولا گیا، پہلی ہی رات میں بچوں پہ شفقت نہ ہو سکی، پہلی ہی رات میں ماں باپ کے لیے جو ہے وہ سخت کلامی تھی، پہلی ہی رات میں آپ نے کوئی ایسا ناول پڑھا جس میں محرمات تھے، پہلی ہی رات میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ناشائستگی کے ساتھ گفتگو کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قبولیت کا آپ 10 دن سے اپنے ذہن میں ایک خاکہ لیے بیٹھے ہیں وہ قبولیت 10 دنوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم، وہ معدوم ہو گئی۔ اب آپ ایک ریچول پرفارم کر رہے ہیں، تو کسی نے مجھ سے کہا کہ اصل میں ولایت علی ایسی چیز ہے، علی علیہ السلام سے محبت ایسی چیز ہے۔ میں نے کہا آپ سے زیادہ نصیریوں کے دلوں میں علی کی محبت ہے، ان کا وہ عشق حسین ہے جو گر جائے گا تو جناب سیدہ اٹھانے آئیں گی، تو میں نے کہا آپ سے زیادہ بہری اور اسماعیلی روتے ہیں۔ حسین سے محبت، علی سے محبت بہری بھی کرتے ہیں، اسماعیلی بھی کرتے ہیں، اور یہ غور و فکر کرنے کی جگہ ہے۔ اگر بنیاد آپ کے عمل کی قبولیت صرف ولایت علی کا کلیم ہے یا کوئی ایموشنل رسپانس ہے تو علی علیہ السلام سے بہری بھی اسی طرح ان کو ولی مانتے ہیں، اسماعیلی بھی ان کو ولی مانتے ہیں۔ حسین کی مجلس میں آپ جائیں مسجد کوفہ، میں نے خود دیکھا ہے مسجد کوفہ میں جس طرح بہری مجلسیں کرتے ہیں، ہمارا خیال بھی نہیں ہو سکتا وہاں تک۔ تو اگر صرف عشق ہی وہ معیار ہے تو یہ جو باقی 6 ائمہ کو نہ ماننا ہے یا باقی 8 ائمہ کو نہ ماننا ہے، یہ کس زمرے میں؟ یہ ہے اتباع جو بعض اوقات ذات سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے، اور اس کی مثال اویس قرنی کی ہے۔ ایک طرف رسول کی ذات ہے جو یمن گئے ہوئے تھے 3 دنوں کے لیے، اب ایسے قرنی ساری عمر کی خواہش لے کر اپنی ماں سے اجازت لے کے
आए। माँ ने कहा था देख उतरना नहीं, रसूल से मिलना, घोड़े पर सवार रहते हुए और मिलना और वापस आ जाना। पहुंचे तो पता चला रसूल यमन गए हुए हैं, यमन गए हुए। पूछा और वहीं से घोड़े पर बैठे बैठे वापस हो लिए। क्या रसूल की जात ऐसी नहीं थी कि जिसके लिए मोहब्बत का एक समंदर दिल में मौजूद था, लेकिन वही रसूल ने एक हुक्म दिया था कि इस हुक्म के तहत अपनी मां के कहने को मत ठुकराना, क्योंकि ये रसूल का हुक्म था तो इत्तिबा के जुमरे में आता था। अब रसूल से मिलने आए, रसूल से पहले रसूल का हुक्म आया। रसूल का हुक्म, रसूल के हुक्म होने की वजह से ना सिर्फ ये कि उसकी इत्तिबा की, वापस चल गए। जब 3 दिन के बाद रसूल खुदा दाखिल मदीना हुए तो दाखिल होने के बाद पहला जुमला कहा कि मुझे अपने खलील की खुशबू आ रही है। कौन आया था? ये मिसाल सिर्फ इसलिए दिया कि इत्तिबा ईमान के साथ इत्तिबा है। इसलिए मेरे मौला ने जब ईमान की तशरीह की, कहा गया कि ईमान क्या चीज है, तो मेरे मौला ने कहा कि ईमान बिल तस्दीक, ईमान बिल क़ल्ब, इज़हार बिल लिसान, और अरकान जिस्म के अरकान से उसका अमल, उसका जाहिर होना। तो खुदा के वास्ते मेरी दरख्वास्त ये है कि इन मजालिस का माल यहां पर आना और 10 दिन तक हुसैन के लिए रोना नहीं है, वो एक जुज है उस पूरी इत्तिबा का जो ज्यादा अहकामात लिए है। उसमें फिर आपने वापस सोसाइटी में जाना है तो हुसैन के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएं, हुसैन की सीरत लेके जाएं। हुसैन का गम खाली लेके जाने से ना तब्दीली बाहर आएगी ना अंदर आएगी। जब तक अंदर तब्दीली नहीं आएगी, बाहर किसी किस्म की तब्दीली। मेरे रसूल ने कितने 40 साल तक अपना करैक्टर एस्टैब्लिश कराया, एक जुमला नहीं कहा। जब करैक्टर एस्टैब्लिश कर लिया तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अज़राहे करम, ये दरखास्त मेरी। तो कुरान मजीद ने सबील के लिए जो गुफ्तगू की उसमें बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि अगर सबील रसूल के कुर्बा से मोहब्बत नहीं रखोगे तो उसकी मिसाल उस शख्स की होगी जो अपने हाथों को काट के कहेगा कि काश मैंने रसूल की सबील को इख्तियार किया होता और काश मैंने फलाना को अपना खलील ना बनाया होता, कि आई हुई हिदायत को मैं ठुकरा गया। और फिर उसके बाद कंक्लूड रसूल करते हैं कि ये मेरी कौम थी कि जिसने कुरान को छोड़ दिया। अगर ये जुमला खाली सुन लेने वाला नहीं है, अगर कुरान को महजूर ना किया होता तो कभी कुर्बा से दूर ना होते। ये ख्याल कि हुसैन का होने के बाद हमें ये मुमकिन नहीं है कि आप गमे हुसैन के जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव हों और कुरान से दूर हों, और यह भी मुमकिन नहीं है कि कुरान के जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव हों और आप अहले बैत से दूर। ये मुमकिन नहीं है। और अगर कहीं पर यह इम्कान नजर आ रहा है तो समझ लीजिए कि जिस मोहब्बत का आप दावा कर रहे हैं वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब आप एक बिल्ली के गले में बिल्ली को बुलाएं और उसको कोई खुराक दें, अगली दफा बुलाएं फिर खुराक दें, तीसरी दफा बुलाएं तो खुराक भी दें और घंटी भी बजाएं, चौथी दफा बुलाएं खुराक भी दें और घंटी भी बजाएं, पांचवी दफा सिर्फ घंटी बजाएं खुराक न दे, बिल्ली आएगी। कॉग्निटिव लर्निंग का असूल है। कहीं ऐसा ना हो कि दिल से ईमान चला गया हो, इत्तिबा का जज्बा खत्म हो गया हो, जैसे कि दीगर बोरियों में इमामों को मानने की रवायत जो है वो मुस्तहकम इतनी हो गई है कि उनके नजदीक अब तमाम तर दारोमदार उनका आइमा को झुटलाने पे लगे। कहीं ऐसा ना हो कि दिल से हमारे ईमान रुखसत हो गया हो और हमारे आंसू पिछले 30 साल 40 साल के मसाइब सुनने की आदत की वजह से आ गया। बड़ी, और मैं भी इसमें आपकी तरह शरीक हूँ। इसमें मेरा जितनी ये गुफ्तगू आपके लिए है उतनी ये गुफ्तगू मेरे लिए, पहले मेरे लिए फिर आपके लिए। तो कुरान मजीद ने कहा, एक बार दुरूद के वास्ते दुरूद पढ़ लीजिए। तो कुर्बा का तो मैंने कल भी अर्ज किया था कि जो बुनियाद है वो इल्म है कि अहले बैत को अगर आप उनको उनकी हिकायात पे अमल करना चाहते हैं तो पहली चीज इल्म है और दूसरी चीज जो है वो अमल सालेह। और इसकी मिसालें हैं, बहुत सी मिसालें। मसलन एक मिसाल हजरत तालूत की है।
تو اللہ کا ایک نبی ہے. طالوت کی کہانی اسٹوری بڑی مختصر سی ہے. وہ یہ کہ ایک قوم ہے جس کو ایک ظالم حکمران جالوت بہت مارا کرتا تھا, اس کی فوج مارا کرتی تھی. تو اس وقت کے نبی کے پاس وہ قوم آئی اور کہنے لگی کہ یا نبی آپ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر کریں جو ہمیں اس ظالم آدمی سے بچائے, ظالم حکمران جالوت سے بچائے. تو نبی نے کہا کہ وقال, قرآن کہہ رہا ہے وقال نبیہم وقال لہم نبیہم, ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث طالوت ملکا, کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا. تو جیسے ہی انہوں نے سنا انہوں نے کہا قالوا انا یکون لہ الملک, یہ کیا یہ ایسے شخص کو علینا, کیا ایسے شخص کو ہمارے اوپر جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا ہے. طالوت کے بارے میں کیا ایسے شخص کو ہمارے اوپر بادشاہ بنا دیا گیا ہے. اور پھر آگے گفتگو بڑھائی کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, آگے گفتگو میں آیتوں میں آئی ہے وَلَمْ يُؤْتَ, جس کے پاس مال ہی نہیں. اس وقت بھی جو معیار ان کے ذہن میں تھا کہ وہ کوئی مالدار آدمی ہوگا, کوئی صاحب حیثیت آدمی ہوگا. آج بھی فرق شیعوں اور باقی جو مسالک ہیں ان میں یہ ہمارے یہاں عدل قدرت پہ حاوی ہے, ان کے یہاں قدرت عدل پہ حاوی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کوئی ظلم کر دے تو اس کی قدرت کیونکہ عدل پہ حاوی ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عدل قدرت پہ حاوی ہے, اگر کوئی ظلم کرے تو یہ اس کا نقص ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کسی پہ ظلم کر نہیں سکتا, یہ اس کا نقص ہے, اس کی وحدانیت کے خلاف ہے. لیکن یہ پیراڈائم ایسا ہے کہ جو چلتا آ رہا ہے. ہم لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ نبی عدل پہ ہے اس لیے عصمت اس کے ساتھ ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کی قدرت تھی, وہ اس کی تلوار تھی, وہ اس کا لشکر تھا, وہ اس کے صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے اپنے انفلوئنس سے ایکچولی تمام لوگوں کو مسلمان کیا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ دیکھو داعش کا ماڈل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ قدرت, تلوار اور اطراحت پر مبنی ہے. ہمارے نزدیک عدل پہ مبنی ہونا چاہیے. آپ کے ملک میں آپ کی شرعی حکومت کے زیر نظر 5000 اقلیتیں موجود ہوں, ان کے جو حقوق رسول اللہ بنا کے گئے ہیں آپ ان کو دیں, ان سے محبت کریں. معاشرتی طور پر آپ تمام فرقوں سے محبت کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عیسائیوں سے معاشرتی طور پر کسی قسم کی منافرت رکھیں یا کسی دوسرے ہندوؤں سے رکھیں یا کوئی اہل سنت سے رکھیں. یہ سارے انسانیت کی بنیاد پہ معاشرت میں اہل بیت تو اپنے قاتل, اپنے اکبر جیسے بیٹے کے قاتلوں کو زیادہ راہ فراہم کرتے ہیں, بستر فراہم کرتے ہیں. اور جب حسین ابن امیر کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو سب نیکیاں میرے ساتھ کی ہیں آپ کو علم بھی ہے کہ میں کون ہوں, تو امام سجاد سر جھکا کے کہتے ہیں کیا کوئی اپنے اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو بھلا سکتا ہے. مگر وقت وہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم تیرے مہمان تھے, ایک وقت یہ ہے کہ تو ہمارا مہمان. ہم وہ کریں گے جو اہل بیت کی سیرت ہے, تو نے وہ کیا کہ جو تیرے آبا کی سیرت ہے. تو قرآن مجید نے جب یہ گفتگو کی تو فوراً پیغمبر نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, اس کے پاس تو مال ہی کچھ نہیں ہے. یہ طالوت کی بات کر رہے ہیں, اس کو ہم ملتے ہیں, یہ تو اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں ہے. فوراً نبی نے کہا وقالا, اور نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ لک, اللہ نے اسے تمہارے اوپر مصطفیٰ کیا, چنا ہے تمہارے اوپر. وزادتہ, اور زادہ بسطۃ من العلم والجسم, اور اسے تمہارے اوپر فضیلت دی ہے کیونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے اور وہ شجاع ہے. تو اب اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو کہ دو چیزیں انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہیں اگر وہ بلند ہونا چاہتا ہے, ایک علم اور وہ ایک دوسری چیز جسم. بس یہیں پہ گفتگو ہماری مسائل کی طرف چلی جائے گی, ایک علم ایک جسم. کیا آیت دی گئی ہے سورہ جمعہ میں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ رسول کیا کرے گا معاشرے کی تربیت کے لیے؟
یہ رسول تربیت معاشرہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا، علم کا مرحلہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کی تربیت نفس کرے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عمل کا مرحلہ ہے، جب ان کے نفس کو پاک کرے گا۔ پہلے قرآن کو تلاوت کی، ان کے دل نرم ہوئے، تو پھر اس کا تزکیہ کیا، عمل کا مرحلہ۔ پھر کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ کتاب کی تعلیم پھر ریلیٹڈ ہے آپ کے علم سے، حکمت کی تعلیم پھر ریلیٹڈ ہے آپ کے ایکشن سے۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح قرآن کا دستور، قرآن کہیں ایمان کو خالی ایمان کو کسی بھی کھاتے میں نہیں رکھتا۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے اور عمل صالح کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہماری انشاءاللہ کل کی گفتگو پھر قرآن پر جا کر شروع ہوگی کہ قرآن کیوں آپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد کی کچھ گفتگویں انشاءاللہ ہم عمل پہ کریں گے، اور تربیت کے مختلف جو مظاہر ہیں اور معاملے ہیں ہم ان کو اسپیسیفکلی دیکھیں گے، جس میں سوشل میڈیا سے لے کے باقی تمام گفتگو بھی ہوگی۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ مجھے تھوڑے سے سخت معاملات کی طرف جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ یقیناً آہستہ آہستہ یہ گفتگو رہے گی۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنا بڑا ہے۔ ایمان آپ کا اپنا ہے لیکن عمل نظر آنا چاہیے شیعوں کے معاملات میں۔ اور میں نے جو مثال دی آپ کو زین العابدین کی کہ اپنے بھائی کے سینے میں خنجر اتارنے والے دشمن کے لیے کیا سلوک۔ اور یہ جو اکبر تھے نا، حضرت علی اکبر، یہ صرف امام حسین کے پیارے نہیں تھے۔ امین گرامی، یہ بڑی عجیب، حضرت علی اکبر کی شخصیت بڑی عجیب شخصیت ہے۔ حضرت علی اکبر صرف حسین کے پیارے نہیں تھے، بنو ہاشم کی تمام عورتیں، چاہے وہ پھوپھیاں ہوں چاہے وہ خالائیں ہوں، اکبر کو دیکھ کے جیتی تھی۔ یہ 18 برس محبتوں کا سفر ہے، یہ 18 برس اکبر کے ساتھ کی رفاقت محبتوں کا سفر ہے، عقیدتوں کا سفر ہے، چاہتوں کا سفر ہے۔ حسین اور حسن شبیہ رسول ہیں لیکن آدھی شبیہ رسول ہیں۔ حسین شبیہ رسول ہیں مگر آدھی شبیہ رسول ہیں۔ یہ وہ اکبر ہے جو مکمل شبیہ رسول ہے، مکمل شبیہ رسول۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اکبر پیدا ہوئے تو حسین نے اس خوشی میں تمام مدینہ کے لوگوں میں تحائف تقسیم۔ یہ وہ بیٹا ہے حسین کا جس میں حسین نے اپنے نانا کی شبیہ دیکھی، جس میں حسین نے اپنے نانا کو زندہ ہوتے دیکھا۔ یہ وہی حسین ہے کہ جس نے اپنے نانا کی محبت کو اکبر میں زندہ ہوتے دیکھا۔ جب اکبر پیدا ہوئے تو حسین نے ہر ایک جو شخص مبارکباد کے لیے آیا، میرے مولا نے اس کو انعام اکرام دیا۔ ایک وقت آیا کہ جب بعد از مغرب میری بی بی سیدہ زینب حسین کے حجرے میں آئیں اور آ کر مبارکباد دی، حسین بیٹا مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو۔ حسین نے زینب کی طرف دیکھا، بہن اس وقت کوئی تحفہ نہیں ہے، تمہیں اکبر دے دیتا ہوں، یہ اکبر لے جاؤ، میرے پاس اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اکبر کو زینب نے پالا، بچپن سے تربیت زینب نے کی، بچپن میں قرآن زینب نے پڑھایا، اکبر کو تفسیر زینب نے پڑھائی، اکبر کو ہر طرح کی تربیت دینے میں حضرت زینب نے اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ وہ اکبر ہے، یہ وہ اکبر ہے۔ جب عاشور کا دن آیا نا، عاشور کا دن آیا، اکبر نے اصحاب کو جاتے ہوئے دیکھا، تمام اصحاب کو جاتے ہوئے دیکھا،
اب ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، 18 سال کی عمر ہے. یہ وہی اکبر ہے کہ جن کو خصوصیت کے ساتھ عاشور کی صبح حسین نے اذان دینے کے لیے کہا. اس سے قبل مؤذن کوئی اور ہوتا تھا تاکہ دشمنان دین یہ دیکھیں کہ یہ شبیہ رسول ہے، شاید یاد آئے کہ حسین کون تھا، حسن کون تھے. اب اکبر سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بابا کے پاس آئے. بابا سب جا رہے ہیں، کیا مجھے اجازت نہیں دیں گے؟ حسین نے اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، اکبر کس انداز میں اپنے مرنے کی اجازت مجھ سے مانگ رہا ہے. اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے آ کر یوں مرنے کی اجازت مانگتا تو پھر میں وہ ہمت دیکھتا جو اجازت دینے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اکبر نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا نہیں مجھے بابا اجازت دیجئے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، انصار و اقربا کا جانا. کسی طرح حسین سے اجازت لی. مڑے ہے تو حسین نے کہا، اکبر جا اپنی ماں لیلا اور اپنی پھوپھی زینب سے بھی اجازت لے. اکبر پہلے اپنی ماں بی بی لیلا کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ بی بی نماز میں مشغول. نماز ختم کی. اکبر نے کہا، اماں آج آپ سے وہ چیز مانگنے آیا ہوں جس کے مانگنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. لیلا نے اکبر کے چہرے پہ نظر کیا. اکبر تو 18 سال کا ہے. کسی ماں کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ تجھے کوئی ایسی اجازت دے جس کے بعد 18 سال کا جوان دوبارہ نظر ہی نہ آئے، جو کبھی ماں کے سامنے واپس ہی نہ آئے. بہت مشکل ہے. مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اشقیہ کہے کہ کیونکہ میرا تعلق دشمنان دین کے کسی ایک قبیلے سے رہا، کہیں یہ نہ کہے کہ اکبر کو جانے میں روکنا دراصل لیلا کی وجہ سے تھا. میں تجھے اجازت دیتی ہوں اور دیکھ جب تیری شہادت ہو جائے تو مجھے خبر کروا دینا کہ میں سجدہ شکر میں چلی جاؤں. اکبر کو اجازت ملی. اب اکبر اپنی پھوپھی کے پاس آئے. اس کے پاس آئے جس نے تمام عمر 18 سال کا ایک لمحہ جس بی بی کے سامنے اکبر کا رہا ہے. اکبر آتے ہیں. اکبر سے کچھ بولا نہیں جا رہا. پہلے سوچا زینب اکبر کے چہرے پہ دیکھ رہی ہے، اکبر سے کچھ بولا نہیں جا رہا، آنسو گر رہے ہیں. اچانک ایک سوال کیا، پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا میری دادی فاطمہ الزہرا افضل ہے؟ زینب چونک گئی. اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ کہاں فاطمہ الزہرا؟ کہنے لگے کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا آپ سے افضل ہے؟ کہا ہاں یقیناً میں ان کی کنیز ہوں. اب یہ بتائیے کیا آپ کا بیٹا افضل ہے یا فاطمہ الزہرا کا بیٹا افضل ہے؟ اب زینب سمجھ گئی. کہنے لگی اکبر کہتے کیوں نہیں ہو کہ اپنی قربانی حسین کے لیے اجازت مانگنے آئے ہو. اجازت لی پھوپھی اماں سے اجازت لی. اللہ آپ نے گریہ کیا مگر اپنے گریہ کو روکے نہیں، اس لیے کہ میرے امام نے جابر بن
دامن کو کیا. پھر ایک عالم نے میرے مسئلے کو حل کیا, کہنے لگا کہ جتنا عورتیں کہتی تھی وہ نظر نہیں آتا تھا, لیکن چھوٹی چھوٹے بچے تھے اور ان میں سکینہ بھی تھی.